میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان کی ایک مسکراہٹ میرے پورے دن کو روشن کر دیتی تھی، ایک دن اسی کی خاموشی میرے دل پر سب سے بھاری بوجھ بن جائے گی۔ میرا نام ایمن ہے اور یہ میری اپنی کہانی ہے۔ میری شادی کو ابھی صرف 5 مہینے ہوئے تھے۔ ہر کوئی میری خدمت پر رشک کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسا گھر دیا تھا جہاں محبت، عزت اور اپنائیت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ساس مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی، ننند میری بہترین دوست بن چکی تھی، اور میرے شوہر حمزہ، وہ ایک ایسے انسان تھے جنہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اللہ نے میرے نصیب میں دنیا کا بہترین ساتھی لکھ دیا ہے۔ وہ میری ہر چھوٹی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، میرے چہرے پر اداسی دیکھتے تو گھٹنوں مجھے ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر ایک جگہ آ کر میں ہر بار ہار جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آتے میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتے، سانس سینے میں اٹک جاتی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ وہ کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی خاموشی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی جسے دیکھ کر میری اپنی روح بھی زخمی ہونے لگتی تھی۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حمزہ پورے دن کی تھکن کے بعد اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حمزہ پورے دن کی تھکن کے بعد کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے صرف شکریہ کہا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ چند لمحے وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میری طرف آئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر میں انجانے میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جس نے ان کے چہرے کی ساری روشنی چھین لی۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیے، گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولے، ایمن، شاید اب مجھے سمجھ جانا چاہیے میں تمہیں کبھی کسی بات پر مجبور نہیں کروں گا۔ اگر میری غربت سے تمہیں خوف آتا ہے تو آج کے بعد میں تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف ٹوٹا ہوا دل تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ انہیں روک کر سب کچھ بتا دوں، مگر میرے لب جیسے سل گئے تھے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن تمہیں ڈراتے ہوئے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ حمزہ بستر پر نہیں آئے۔ وہ کافی دیر تک ڈائننگ روم میں بیٹھے رہے اور پھر وہی صوفے پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف میں اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ ہر آنسو مجھے یہی احساس دلا رہا تھا کہ قصور ان کا نہیں، میرا ہے۔ وہ ایک اچھے شوہر تھے، مگر میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں انہیں محبت تو بہت کرتی تھی، شاید اپنی جان سے بھی زیادہ، لیکن میرے دل کے اندر چھپا ایک ایسا خوف تھا جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ کئی بار میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، خود سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آتے میرا پورا وجود کانپنے لگتا۔ میں خود سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میں جس انسان کو سب سے زیادہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، تکلیف بھی اسی کو دے رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد میں جلد اٹھ گئی۔ میں نے سوچا آج ان کا پسندیدہ ناشتہ بناؤں گی، شاید ان کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جائے۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئے تو ہمیشہ کی طرح نہ انہوں نے کوئی شکایت کی نہ کوئی سوال کیا، بس خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے چائے کی ایک پراٹھا رکھا تو انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا، شکریہ۔ پہلے وہ ہر نوالے کے ساتھ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے، مگر آج پورے ناشتے میں صرف خاموشی تھی۔ ان کی یہی خاموشی میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ جاتے ہوئے وہ دروازے تک پہنچے تو اچانک انہیں یاد آیا کہ گاڑی کی چابی میز پر رہ گئی ہے۔ میں فوراً چابی اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے چابی میرے ہاتھ سے لی، چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر پھر صرف اتنا بولے، اپنا خیال رکھنا، اور بغیر پیچھے مڑے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں دیر تک گیٹ پر کھڑی ان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس دن دل بار بار کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ امی جان کی آواز سنائی دی، ایمن بیٹا، ذرا جلدی سے مہمان والا کمرہ تیار کر دو، میری بہن کی بیٹی ہو رہے۔
मेरी बहन की बेटी खुरम आज हमारे घर चंद दिन रहने आ रही है। बच्चे काफी परेशान है। इसका दिल बहल जाएगा। मैंने फौरन आंसू साफ किए और मुस्कुराकर जी अम्मी जान कहा। मगर मुझे क्या मालूम था कि जिस लड़की का इस्तकबाल करने के लिए मैं पूरे दिल से तैयारी कर रही हूँ, वही चंद दिन बाद मेरे घर की खुशियों, मेरे रिश्ते और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। दोपहर के करीब पूरा घर मेहमान की आमद की तैयारियों में मसरूफ था। अम्मी जान बार बार किचन और डाइनिंग रूम की चक्कर लगा रही थी, जबकि मैं इनकी हर बात पर जी अम्मी जान कहकर काम निपटाती जा रही थी। दिल चाहे कितना ही बोझल क्यों ना हो, घर की बहू होने के नाते चेहरे पर मुस्कुराहट रखना भी मेरी जिम्मेदारी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद गेट के बाहर गाड़ी रुकी तो अम्मी जान खुशी से जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। मैं भी पानी का जग और गिलास ट्रे में रखकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल हुई ही थी कि देखा कि तकरीबन 23-24 साल की यह खूबसूरत लड़की अम्मी जान के गले लगी रो रही थी। चंद लम्हों बाद इसने खुद को संभाला, आंसू साफ किए और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। ये ऐमन है, मेरे हमजा की बीवी। अम्मी जान ने मेरा तारुफ करवाया। मैंने आगे बढ़कर इसे मोहब्बत से गले लगा लिया। वो भी मुस्कुराकर मिली, मगर ना जाने क्यों इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं उस वक्त समझ ना सकी। हुरैम बहुत जल्द घर के माहौल में घुल मिल गई। वो बातों बातों में सबको हंसा देती, अम्मी जान का खास ख्याल रखती और चंद ही घंटों में यूं लगने लगा जैसे वो बरसों से इस घर का हिस्सा हो। शाम को जब हमजा घर वापस आए तो हमेशा की तरह पहले अम्मी जान से मिले, फिर हुरैम ने अदब से सलाम किया। हमजा ने भी सिर्फ मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं खामोशी से इनके पीछे चली गई। उन्होंने बैग एक तरफ रखा और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, चाय बना दूं? उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर सिर्फ इतना कहा, अगर तकलीफ ना हो तो बना दो। पहले वो हमेशा कहते थे, तुम्हारे हाथ की चाय के बगैर मेरी शाम मुकम्मल नहीं होती। आज सिर्फ 4 लफ्ज थे, मगर इन्हीं 4 लफ्जों ने मेरे दिल में सैकड़ों सवाल पैदा कर दिए। मैं चाय बनाने किचन में गई तो हुरैम पहले ही वहां मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए मेरी मदद करने लगी। आप वाकई बहुत अच्छी हैं भाभी, इतने बड़े घर का सारा काम भी संभाल लेती हैं और हर वक्त मुस्कुराती भी रहती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, घर अपना हो तो काम बोझ नहीं लगता। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक बोली, वैसे भाईजान बहुत खामोश तबीयत के है ना? मैंने एक लम्हे को इसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। हाँ, काम की वजह से थक जाते हैं। मैंने बात खत्म करनी चाही, मगर इसने मेरी आंखों में झांकते हुए आहिस्ता से कहा, सिर्फ काम की वजह से? मेरा दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। मैंने फौरन बात बदल दी और चाय की ट्रे उठा ली। रात के खाने पर सभी एक साथ बैठे थे। काफी दिनों बाद अम्मी जान के चेहरे पर बेफिक्री नजर आ रही थी। हुरैम अपनी दिलचस्प बातों से सबको हंसा रहे थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो वक्फे वक्फे से हमजा को गौर से देखती थी और फिर खामोशी से मेरी तरफ भी नजर डालती, जैसे वह हम दोनों के दरमियान छुपी हुई किसी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। हमजा हस्बे मामूल कम बोल रहे थे। उन्होंने खाना खत्म किया और उठने लगे तो अम्मी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर सबके साथ बैठ जाओ। हमजा बैठ तो गए, मगर इनकी नजरें एक बार भी मेरी तरफ ना उठे। मेरे लिए यही बात सबसे ज्यादा तकलीफदा थी। इसी दौरान हुरैम ने हंसते हुए कहा, अम्मी खाला, मुझे लगता है भाईजान बहुत सख्त मिजाज है, भाभी इनसे डरती होंगी। सब हंस पड़े, मगर मेरी मुस्कुराहट जैसे वही रुक गई। हमजा ने पहली बार मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैं किसी को डराता नहीं, शायद लोग खुद ही मुझसे दूर रहना चाहते हैं। ये कहते ही वो कुर्सी से उठे और बगैर किसी की तरफ देखे बाहर चले गए। पूरे दस्तरखान पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। किसी ने शायद इनके अल्फाज का मतलब ना समझे, मगर मैं समझ गई थी कि ये जुमला सिर्फ मेरे लिए था। मेरी आंखें भर आई, मगर मैंने सर झुका लिया ताकि कोई मेरी कैफियत ना पढ़ सके। इससे रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि अगर मैंने जल्द अपने खौफ पर काबू ना पाया मैं बार बार यही सोचती रही कि अगर मैंने जल्द अपने खौफ पर काबू ना पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथों से अपनी सबसे कीमती नेमत खो दूं। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरी आजमाइश सिर्फ मेरे खौफ तक महदूद नहीं रही थी।
कोई और भी खामोशी से हमारे रिश्ते को गौर से देख रहा था और वो पहली बार हमारे दरमियान पैदा होने वाली खामोशी को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर चुका था। अगली सुबह मेरी आंख मामूल से भी पहले खुल गई। रात भर जागने की वजह से सर भारी था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चेहरे से कोई मेरी बेचैनी पढ़ ले। वजू करके नमाज अदा की और अल्लाह के सामने बहुत देर तक रोती रही। मेरी दुआ सिर्फ ये थी, या अल्लाह, मेरे घर की खुशियां मुझसे मत छीनना। मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपने शौहर के दिल से हर शिकवा खत्म कर सकूं। दुआ के बाद दिल कुछ हल्का जरूर हुआ, मगर अंदर का खौफ अब भी वैसे ही मौजूद था। मैं किचन में गई और हमजा की पसंद का नाश्ता तैयार करने लगी। अम्मी जान भी आ गई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने इस घर को बहुत मोहब्बत से संभाला है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने मुस्कुराकर इनकी बात का जवाब दिया, मगर दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर इन्हें मेरे और हमजा के दरमियान की हकीकत मालूम हो जाए तो शायद वो भी इतनी बेफिक्र न रहे। कुछ देर बाद हमजा तैयार होकर नीचे आए। सफेद खमीज में वो हमेशा की तरह बहुत बावकार लग रहे थे, मगर इनके चेहरे की थकन अब पहले से ज्यादा नुमायां थी। मैंने खामोशी से इनके सामने नाश्ते की प्लेट रखी। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसा कुछ कहना चाहते हो, मगर फिर खामोशी से खाने लगे। इसी दौरान हुरैम भी हंसती मुस्कुराती डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। वो मुसलसल हमजा से मुख्तलिफ बातें करती रही। कभी इनके दफ्तर के बारे में पूछती, कभी इनकी पसंद नापसंद। हमजा मुख्तसर जवाब दे रहे थे, मगर मैंने महसूस किया कि हुरैम हर जवाब के साथ इनके चेहरे की तासीरात भी गौर से देख रही थी। अचानक इसने हंसते हुए कहा, भाईजान, आप इतने संजीदा क्यों रहते हैं? अगर आप मुस्कुराया करें तो आधी दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। अम्मी जान और निदा हंस पड़े, मगर मैंने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस की। शायद ये हसद नहीं था, बस एक अनजाना खौफ था कि कहीं कोई हमारी खामोशियों को पढ़ ना ले। हमजा दफ्तर जाने के लिए उठे तो हमेशा की तरह गाड़ी की चाबी मेज पर भूल गई। मैं फौरन चाबी लेकर इनके पीछे भागी, मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचती, हुरैम मुझसे भी तेजी से आगे बढ़ गई। इसने मुस्कुराते हुए चाबी हमजा की तरफ बढ़ाई। भाईजान, आप हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। हमजा ने शुक्रिया कहकर चाबी ले ली और बगैर कुछ सोचे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। यह मंजर शायद किसी और के लिए मामूली था, मगर मेरे दिल में जैसे किसी ने सोई चुभो दी हो। पहली बार इनकी चाबी मैंने नहीं दी थी। पहली बार वो रुके नहीं थे। पहली बार उन्होंने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं था। मैं खुद को समझाने लगी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। हमजा के जाते ही हुरैम मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी, अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैं तो बस जल्दी में चाबी दे आई थी। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो भी मुस्कुरा दी, मगर ना जाने क्यों इसकी मुस्कुराहट मेरी आंखों को मसनवी लगी। चंद लम्हे बाद वो अम्मी जान के पास जाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया था। मैं बार बार खुद को डांट रही थी कि मैं इतनी छोटी सी बात को दिल पर क्यों ले रही हूँ, मगर दिल था कि खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम के वक्त मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक हुरैम बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। इसकी नजर सीधी ड्रेसिंग टेबल पर रखी हमारी शादी की तस्वीर पर गई। इसने तस्वीर हाथ में ली, चंद लम्हे गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, एक बात पूछूं? मैंने इस बात में सर हिलाया तो वह आहिस्ता से बोली, आप दोनों की शादी को 5 महीने हो गए हैं, मगर ना जाने क्यों आप दोनों को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता जैसे नए शादीशुदा जोड़े होते हैं। आप दोनों के दरमियान कोई बात है? इसके ये अल्फाज सुनते ही मेरा चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। मेरे हाथ में पकड़ा कप जमीन पर गिरा और जोर से टूट गया। हुरैम ने फौरन चौंकने का ड्रामा किया, मगर इसके आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी चमक उभरी जिसे शायद मेरे अलावा कोई और ना देख सके। इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ सवाल नहीं कर रही, वह हमारे रिश्ते का राज जानने की कोशिश कर रही थी। कप के टूटने की आवाज सुनकर अम्मी जान और निदा भी दौड़ती हुई कमरे में आ गई। क्या हुआ अमन? हाथ तो नहीं कटा? अम्मी जान ने परेशानी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया और झुककर शीशे के टुकड़े समेटने लगी। हुरैम भी मेरे साथ बैठ गई, मगर इसकी नजरें बार बार मेरे चेहरे पर थी, जैसे वो मेरे डर की वजह पढ़ना चाहती हो।
भाभी, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था, आप तो इतनी घबरा गई। इसने हल्के से हंसकर कहा। मैंने बामुश्किल अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाई और जवाब दिया, नहीं, बस हाथ से कब फिसल गया था। बात वही खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हुरैम सिर्फ बातें नहीं करती, वो लोगों के चेहरों से भी राज पढ़ने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद मैंने खुद पर ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने और हमजा के दरमियान की दूरी किसी को महसूस नहीं होने दूंगी। शाम को जब हमजा घर वापस आए तो मैंने हमेशा की तरह दरवाज़ा खोला, इनके हाथ से फाइल लेकर पानी दिया और पहली बार हिम्मत करके मुस्कुराकर पूछा, आज दिन कैसा गुजरा। उन्होंने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, ठीक था। मैं जानती थी कि वह सिर्फ एक लफ्ज में पूरी बात खत्म कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने मेरी तरफ देखकर जवाब तो दिया था। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि शायद सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो सकता है। मैंने जल्दी से कहा, आज आपकी पसंद की किचन कढ़ाई बनाई है। इनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट भी अगले ही लम्हे गायब हो गई। रात के खाने पर माहौल काफी खुशगवार था। निदा अपनी कॉलेज की बातें सुना रहे थे, अम्मी जान पुरानी दिलचस्प यादें बयान कर रही थी और हुरैम हर बात पर हंस हंस कर सबको खुश कर रही थी। अचानक इसने बड़े मासूम अंदाज में कहा, अम्मी खाला, एक बात कहूँ, भाईजान तो बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन भाभी भी इनसे कम नहीं। कभी आपने देखा है कि ये दोनों एक दूसरे से हंसकर बात करें। दस्तरखान खान पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अम्मी जान ने हंसकर बात टाल दी। हर मियाँ बीवी का अपना अंदाज होता है, जरूरी नहीं सब एक जैसे हों, लेकिन हुरैम ने वही बात हल्के से मेरे दिल में चुभोने के लिए कही थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मैंने नजरें झुका ली, जबकि हमजा ने बगैर कुछ कहे पानी का गिलास उठाया और खामोशी से पीने लगे। खाने के बाद मैं किचन में बर्तन समेट रही थी कि मुझे डाइनिंग रूम से अम्मी जान और हुरैम की धीमी आवाजें सुनाई दी। मेरा इरादा सुनने का नहीं था, मगर अचानक अपना नाम सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। हुरैम कह रही थी, अम्मी खाला, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है भाभी किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त एक अनजाना सा खौफ होता है। आपने कभी इनसे पूछा नहीं। अम्मी जान ने गहरा सांस लिया और मोहब्बत से बोली, ऐमन बहुत अच्छी बच्ची है, अगर इसके दिल में कोई बात होगी तो एक दिन खुद बता देगी। रिश्ते शक से नहीं, एतमाद से चलते हैं। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे एहसास हुआ कि अम्मी जान मुझ पर कितना भरोसा करती हैं और यही भरोसा मुझे हर हाल में बचाना है। इसी रात मैंने ये फैसला किया, मैं अब अपने खौफ को अपनी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करने दूंगी। मैं हमजा से बात करूंगी, इन्हें सब कुछ तो शायद अभी ना बता सकूं, लेकिन कम से कम ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और इन्हें खोना नहीं चाहती। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने घर को बचाना चाहती हो तो सच छुपाना बंद कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो पैगाम पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन नंबर पर कॉल की, मगर फ़ोन बंद था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये पैगाम किसने भेजा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि अब हमारी आजमाइश सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रही थी। कोई बाहर वाला भी हमारी जिंदगी पर नजर रखे हुए था। वो पूरी रात में इस नामालूम नंबर को बार बार देखती रही। दिल चाह रहा था फौरन हमजा को सब कुछ बता दूं, मगर अगले ही लम्हे यही ख्याल आता कि कहीं वो पहले ही जहनी दबाव में है। अगर ये पैगाम भी इन्हें दिखा दिया तो वो मजीद परेशान हो जाएंगे। मैंने फोन बंद किया और तकिए पर सर रख लिया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कौन सो दूर थी। सुबह फजर की अजान हुई तो मैंने वजू किया और लंबी नमाज पढ़ी। सजदे में जाते ही मेरी हिचकियां बन गई। मैं बार बार अल्लाह से दुआ यही मांग रही थी कि मेरे घर को हर बुरी नजर से महफूज रखे। नमाज के बाद जब मैं किचन में पहुंची तो अम्मी जान पहले ही जाग चुकी थी। उन्होंने मुझे देखकर हैरत से कहा, बेटा, आज तो तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सब खैरियत है ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, जी अम्मी जान, बस रात देर से नहीं आई थी। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, जैसे मेरी खामोशी के पीछे छुपा दर्द महसूस कर रही हो, मगर उन्होंने मजीद कुछ नहीं पूछा। नाश्ते के वक्त मैंने देखा कि हमजा मामूल से भी ज्यादा खामोश थे। वो मोबाइल पर किसी जरूरी फाइल को देख रहे थे। अचानक इनके फोन पर कॉल आई।
उन्होंने सिर्फ चंद सेकंड बात की और फौरन संजीदा हो गए। अम्मी, मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। एक अहम मीटिंग है। शायद कल रात तक वापस आ जाऊंगा। मेरे हाथ में पकड़ा चम्मच बेख्तियार प्लेट से टकरा गया। ना जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हमेशा की तरह सिर्फ इतना कहा, मैं आपका बैग तैयार कर देती हूँ। उन्होंने पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और आहिस्ता से बोले, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खला पैदा हो गया। पहले वो हर सफर से पहले मुझे आवाज देते थे, मेरी पसंद की शर्ट पूछते थे और जाते वक्त कम अज कम एक बार मुस्कुराकर जरूर देखते थे, मगर आज इनके लहजे में से फासले थे। हमजा के जाने के बाद घर जैसे ही एकदम खामोश हो गया। अम्मी जान अपने कमरे में थी, निदा कॉलेज चली गई थी और हुरैम मेरे साथ ट्रेनिंग रूम में बैठी थी। वो मुसलसल मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थी, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि इसकी असल दिलचस्पी मेरी गुफ्तगू में नहीं बल्कि मेरे चेहरे के तासरात में है। अचानक इसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, भाभी जरा मेरी तस्वीर तो बना दी। मैंने मुस्कुराकर फोन लिया, मगर जैसे ही कैमरा ऑन हुआ स्क्रीन पर हमजा की तस्वीर वाला पेपर के तौर पर नजर आई। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो फौरन हंस दी। अरे भाभी, हैरान क्यों हो गई? अम्मी खाला ने कल फैमिली ग्रुप से भेजी थी, अच्छी लगी तो लगा ली। इसकी बात बेजाहिर बिल्कुल आम थी, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल को सुकून ना मिला। शायद मैं हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगी थी, या शायद वाकई कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था। शाम के करीब दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ये उधेड़ उम्र खातून खड़ी थी। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरे हाथ में एक बंद लिफाफा थमा कर कहा, ये सिर्फ आपके लिए है। मैंने हैरत से पूछा, किसने भेजा है? मगर वो कोई जवाब दिए बगैर तेजी से वापस चली गई। मैं लिफाफा लेकर अपने कमरे में आ गई। दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो इसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो तस्वीर हमजा की थी, मगर वो अकेले नहीं थे। इनके साथ एक नामालूम लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस रिश्ते को तुम अपनी मोहब्बत समझ रही हो, कहीं वो सिर्फ तुम्हारा वहम तो नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीर असली थी या किसी की घटिया साजिश, लेकिन इतना जरूर था कि किसी ने हमारे एतमाद पर पहला खतरनाक वार कर दिया था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने तस्वीर को कई बार गौर से देखा। हमजा वाकई तस्वीर में मौजूद थे, लेकिन ना जगह का पहचान में आ रही थी और ना ही वो लड़की। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हजारों वसवसे आए, मगर अगले ही लम्हे मैंने खुद को डांटा, नहीं अहमद, जिस इंसान ने आज तक तुम्हारी इज्जत के सिवा कुछ नहीं दिया, इस पर एक तस्वीर की वजह से शक करना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैंने फौरन तस्वीर दोबारा लिफाफे में रखी और अलमारी के अंदर छुपा दी। इसी लम्हे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर हमजा का नाम देखते ही मेरे चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैंने फौरन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से इनकी थकी हुई मगर नरम आवाज आई, कैसी हो? मेरी आंखें भर आई। दिल चाहा सब कुछ बता दे, वो तस्वीर, वो पैगाम, मेरी बेचैनी, मगर मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखें। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो धीरे से बोले, अहमद, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन आज सारा दिन तुम्हारी बहुत फिक्र रही। मेरी हिचकी बन गई। मैंने जल्दी से बात बदल दी ताकि वो मेरी रोने की आवाज ना सुन ले। उन्होंने कॉल खत्म करने से पहले पहली बार इतने दिनों बाद एक जुमला कहा, अल्लाह हाफिज, और हाँ, वक्त पर खाना जरूर खा लेना। कॉल खत्म होते ही मैंने मोबाइल सीने से लगा लिया। मुझे यकीन हो गया था कि जो शख्स मेरी इतनी फिक्र करता है वो मेरे साथ धोखा नहीं दे सकता। शाम को अम्मी जान मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो फौरन समझ गई कि मैं रोई हूँ। वो खामोशी से मेरे पास बैठे और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब इंसान अपने ही दिल से हारने लगता है, लेकिन याद रखना, अगर मियाँ बीवी का दरमियान एतमाद जिंदा रहे तो दुनिया की कोई ताकत इनका घर नहीं तोड़ सकती। इनकी यह बात सुनकर मेरा दिल जैसे लरस गया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि सब कुछ इन्हें बता दूं, मगर ना जाने क्यों खामोश रह गई। शायद मैं खुद भी इस तस्वीर की हकीकत जानना चाहती थी, इससे पहले कि किसी और को परेशान करती।
دوسری طرف حرم خاموش ضرور تھی، مگر اس کی خاموشی بھی مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے کئی بار اسے چپکے سے میرے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑا۔ ایک بار تو میں پانی لینے نیچے جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہ میری الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی اور فوراً بولی، بھابھی میں تو بس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہوا۔ رات کو میں نے احتیاطاً وہ لفافہ الماری سے نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب حمزہ کی واپسی تھی۔ پورا گھر ان کے استقبال کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ان کی پسندیدہ بریانی بنائی، میٹھا تیار کیا اور کئی دنوں بعد پہلی بار دل سے تیار ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آئیں تو میں ان سے کھل کر بات کروں، ان سے معافی مانگوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دوں، لیکن تقدیر نے شاید میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اچانک گیٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں خوشی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے قدم وہی جم گئے۔ سامنے حمزہ کھڑے تھے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک تقریباً 25 سال کی لڑکی کھڑی تھی، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ حمزہ نے میری حیرت بھری نگاہوں کو دیکھا اور جلدی سے بولے، ایمن پہلے اسے اندر آنے دو، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مگر میری نظر اس لڑکی کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پر تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہی گھڑی تھی جو میں نے 2 ماہ پہلے اپنی سالگرہ پر حمزہ کو تحفے میں دی تھی۔ میرے دل میں ایک بار پھر سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میری آزمائش اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ گھڑی میں کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے حمزہ کو پہنائی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسی وقت ان سے سوال کرے، مگر دروازے پر کھڑی زخمی لڑکی کو دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے روک لیا۔ میں نے خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔ حمزہ نے اس لڑکی کو سہارا دے کر اندر بٹھایا۔ امی جان بھی پریشانی سے باہر آ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ حمزہ نے پانی کا گلاس اس لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، امی راستے میں ایک موٹر سائیکل نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ لوگ صرف ویڈیو بنا رہے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا معمولی چوٹ ہے، مگر اس کے گھر والوں کا فون بند تھا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں جب تک اس کے والدین آ نہیں جاتے۔ امی جان نے فوراً اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا اب تم فکر نہ کرو، تم محفوظ ہو۔ میں بھی پانی لے کر اس کے سامنے رکھ دیا، مگر میری نظریں بار بار اس کی کلائی پر جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ اس لڑکی کا حال پوچھنے میں مصروف تھے، میں آہستہ سے حمزہ کے قریب گئی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کی گھڑی؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی کلائی دیکھی، پھر اس لڑکی کی کلائی پر نظر گئی۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اوہ، یہ والی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے مجھے ہاتھ دھونے کے لیے گھڑی اتارنے کو کہا تھا۔ اس بچے کے ہاتھ پر گہرا زخم تھا۔ نرس نے غلطی سے میری گھڑی اس کی کلائی میں باندھ دی تاکہ اس کی شناخت والی پٹی نہ گر جائے۔ میں جلدی میں دیکھ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے فوراً گھڑی اتار کر اپنی کلائی میں پہن لی۔ میرے دل سے جیسے ہی ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چھپا لی۔ صرف چند لمحوں میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اسی وقت میرے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ شک انسان سے اس کی سوچنے کی طاقت بھی چھین لیتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو اس لڑکی کے والدین بھی آ گئے۔ وہ بار بار حمزہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اگر وہ وقت پر مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے وہ لڑکی بھی میری طرف دیکھ کر بولی، بھابھی آپ بہت خوش قسمت ہے، اللہ ہر لڑکی کو ایسے انسان کا ساتھ دے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی شرمندگی اتر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر حمزہ سے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر میری یہ راحت صرف چند لمحوں کی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ حریم دور کھڑی یہ سب منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر یہ کیسی مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس کی کوئی چال ناکام ضرور ہوئی ہو، مگر اس نے ہار ماننے کا ارادہ نہ کیا ہو۔ رات کو سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے پہلی بار خود ہمت کر کے حمزہ کے لیے چائے بنائی
اور کمرے میں لے گئی۔ وہ فائل دیکھ رہے تھے۔ میں نے کپ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں آہستہ سے بولی، آج آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مسکرا کر شکریہ کہا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ انہوں نے فائل بند کر دی۔ پہلی بار کئی دنوں بعد وہ پوری توجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایمن، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر رشتے اس وقت ٹوٹتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے سے سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اب بھی ان سے اپنے دل کا سب سے بڑا راز چھپا رہی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ حمزہ فوراً اٹھ کر باہر نکلے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف فرش پر ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا، کھولا، اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں گھبرا کر ان کے قریب آئی، مگر انہوں نے لفافہ فوراً بند کر لیا۔ میں نے پہلی بار ان کے آنکھوں میں خوف دیکھا، ایسا خوف جو شاید مجھ سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار حمزہ کے چہرے پر ایسا خوف دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے لفافے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے ہی میری نظریں اس کاغذ پر پڑنے لگی، انہوں نے فوراً اسے تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں کچھ خاص نہیں، دفتر کی ایک پرانی فائل سے متعلق مسئلہ ہے۔ میں انہیں برسوں سے تو نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ چکی تھی کہ جب وہ سچ بولتے تھے تو ان کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں ہوتی تھی، اور جب وہ کوئی بات چھپاتے تھے تو نظریں چرا لیتے تھے۔ آج انہوں نے ایک بار بھی میری طرف دیکھ کر جواب نہیں دیا تھا۔ میرے دل میں پھر بے چینی نے جگہ بنا لی، لیکن میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ رات بھر بے چین رہے، کبھی بالکنی میں جا کر کھڑے ہو جاتے، کبھی موبائل پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کرتے، اور کبھی خاموشی سے آسمان کو دیکھنے لگتے۔ میں بستر پر لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ صرف میں ہی نہیں، حمزہ بھی کسی ایسی پریشانی میں گرفتار ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ اگلی صبح وہ معمول سے بھی بہت پہلے گھر سے نکل گئے۔ امی جان نے حیرت سے پوچھا، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ انہوں نے جلدی سے جواب دیا، امی آج ایک ضروری کام ہے، واپس آ کر کھا لوں گا، اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے گیٹ تک گئی، مگر وہ شاید اتنی جلدی میں تھے کہ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل کسی انجانے خوف سے بھر گیا۔ میں واپس اندر آئی تو حریم صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بھابی بھائی جان آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، ہاں دفتر کا کام ہوگا۔ وہ مسکرائی، لیکن اس کی وہ مسکراہٹ مجھے عجیب لگی، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ حمزہ کیوں پریشان ہے۔ دوپہر کے وقت میں کچن میں تھی کہ اچانک میرے فون پر پھر اسی نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ اس بار صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر اپنے شوہر پر یقین ہے تو آج شام 5 بجے سٹی پارک آ جانا، تمہیں پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پیغام پڑھتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ سب حمزہ کو بتا دوں، مگر نہ جانے کیوں دل نے کہا، پہلے خود دیکھو کہ آخر یہ کھیل کون رہا ہے۔ پورا دن میری بے چینی بڑھتی رہی۔ شام ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا کہ حریم میرے کمرے میں آئی اور بولی، بھابی میں ذرا بازار جا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ بازار جانے کے بجائے گھر کے کونے میں کھڑی کسی سے فون پر آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور بار بار وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے پہلی بار یقین ہونے لگا کہ وہ صرف اتفاقاً ہمارے گھر نہیں آئی۔ شام کے 5 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے امی جان سے کہا کہ مجھے ایک ضروری چیز لینی ہے اور جلد واپس آ جاؤں گی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر میں پھر بھی سٹی پارک پہنچ گئی۔ وہاں ہر طرف عام لوگ تھے، بچے کھیل رہے تھے، خاندان بیٹھے تھے۔ میں بار بار اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر مڑی تو سامنے تقریباً 55 سال کی ایک باوقار خاتون کھڑی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا نام لیا، تم ایمن ہو نا؟ میں نے حیرت سے جی کہا۔ انہوں نے اپنے پاس سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
बेटा तुम बहुत बड़े धोखे का शिकार हो, लेकिन धोखा वो नहीं जो तुम समझ रही हो। असल दुश्मन तुम्हारे घर के बहुत करीब है। मेरी नजरें तस्वीर पर जमी रह गई, क्योंकि इस तस्वीर में हमजा नहीं थे, बल्कि हुरैम किसी नामालूम शख्स के साथ खड़ी थी और दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। अभी मैं कुछ पूछती तो इससे पहले वो खातून तेजी से वहां से चल दी और मैं इन्हें आवाज देती ही रह गई। मैं काफी देर तक वही साकित खड़ी रही। मेरे हाथ में पकड़ी तस्वीर बार बार हवा से हिल रही थी, मगर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। तस्वीर में हुरैम एक नामालूम आदमी के साथ खड़ी थी। दोनों किसी कैफे के बाहर हंस रहे थे। तस्वीर बेजाहिर कोई जुर्म साबित नहीं करती थी, मगर मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर ये तस्वीर मुझे दिखानी थी तो वो खातून अपना नाम बताए बगैर इतनी जल्दी क्यों चली गई? और सबसे बड़ी बात, वो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती कैसे थी? मैंने फौरन इनके पीछे भागने की कोशिश की, मगर वो सड़क पार करके लोगों के हुजूम में कहीं गायब हो चुकी थी। मैंने बेबसी से इर्द गिर्द देखा, फिर गहरा सांस लेकर तस्वीर अपने बैग में रख ली। मैंने फैसला किया कि जब तक पूरी हकीकत सामने न आ जाए, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। घर वापस पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मुझे डाइनिंग रूम से अम्मी जान की परेशानी आवाज सुनाई दी। हमजा, आखिर बात क्या है? सुबह से तुम दोनों मियाँ बीवी परेशान हो। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने आहिस्ते से कदम बढ़ाए तो देखा हमजा सोफे पर बैठे थे। इनका चेहरा शदीद थका हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझे देखा तो फौरन खामोश हो गए। अम्मी जान ने भी मेरी तरफ देखा, मगर शायद वो हमारी खामोशियों से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटा अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। घर वाले एक दूसरे के दुख बांटते हैं, छुपाते नहीं। मैंने बामुश्किल मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं है। हमजा ने भी फौरन मेरी बात की तारीफ कर दी। अम्मी जान तो मुतमईन हो गई, मगर मेरे दिल में ये सवाल मजीद गहरा हो गया कि आखिर हमजा मुझसे क्या छुपा रहे हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि अचानक लॉन से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने पर्दे के पीछे से झांका तो हुरैम फोन पर किसी से कह रही थी, नहीं अभी नहीं, वो दोनों अभी भी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। पहले इनके दरमियान शक तो मजबूत करना होगा, फिर अगला कदम उठाएंगे। मेरे हाथ से पानी का गिलास तकरीबन छूट ही गया। मेरा दिल चाहा फौरन बाहर जाकर इससे पूछूं कि वो किसी से बात कर रही है, मगर मैं खुद को रोक गई। मैं मजीद सुनना चाहती थी। चंद लम्हे बाद वो बोली, फिक्र ना करें, मैंने आज पहला वार कर दिया है। अब वो एक दूसरे से सच छुपाना शुरू कर चुके हैं। ये अल्फाज सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इतने में शायद इसे किसी आहट का एहसास हुआ। इसने फौरन फोन बंद किया और तेजी से अंदर आ गई। मैं जल्दी से किचन में जाकर ऐसे बर्तन रखने लगी जैसे मैं वही मौजूद थी। वो मेरे पास से गुजरी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, भाभी अभी तक सोई नहीं? मैंने भी मसनवी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस पानी लेने आई थी। इस रात मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी सोची समझे साजिश का हिस्सा है। लेकिन मैं एक और गलती नहीं करना चाहती थी। बगैर सबूत के अगर मैंने हमजा को हुरैम के बारे में बताया और वो मेरी बात पर यकीन ना करते तो शायद हमारे दरमियान बचा हुआ एतमाद भी खत्म हो जाता। मैंने फैसला किया कि अब मैं हर बात खामोशी से देखूंगी, हर हरकत पर नजर रखूंगी और जब तक मुकम्मल हकीकत मेरे सामने ना आ जाए किसी से एक लफ्ज तक भी नहीं कहूंगी। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसी वक्त मेरे कमरे के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था और इसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से मोबाइल पर किसी को सिर्फ एक जुमला भेजकर वहां से चला गया। अयमन को शक हो गया, अब अगला मंसूबा फौरन शुरू करना होगा। अगली सुबह मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। रात की वो बात बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। अगर वाकई कोई हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे इसके हर बार का जवाब अकल से देना होगा, गुस्से से नहीं। मैं हस्बे मामूल सबसे पहले किचन में गई, नाश्ते की तैयारी की और फिर चाय की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। अम्मी जान, निदा और हुरैम पहले ही बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद हमजा भी नीचे आ गए।
انہوں نے ہمیشہ کی طرح سب کو سلام کیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے چائے رکھی تو پہلی بار کئی دنوں بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، شکریہ ایمن، صرف ایک لفظ، مگر میرے لیے وہ کسی امید سے کم نہیں تھا۔ شاید ہمارے درمیان ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا، ناشتہ ختم ہی ہوا تھا کہ حمزہ کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی تو ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ جلدی سے باہر لان میں چلے گئے۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے اور بولے، امی مجھے 2-3 گھنٹے کے لیے باہر جانا ہوگا، ایک ضروری ملاقات ہے۔ انہوں نے میری طرف بھی دیکھا جیسا کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر خاموشی سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی حریم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، بھابی، بھائی جان آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہیں، امید ہے مصروفیت صرف کام کی ہوئی ہوگی۔ اس نے بظاہر مذاق کیا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپا زہر صرف میں محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے سکون سے جواب دیا، میرے شوہر پر مجھے پورا یقین ہے۔ میری بات سنتے ہی چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، پھر وہ فوراً سنبھل گئی۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا، میں اپنا موبائل نیچے ڈرائننگ روم میں ہی بھول آئی ہوں۔ جیسا ہی میں سیڑھیاں اترنے لگی، مجھے حریم کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں دیوار کے اوٹ میں رک گئی۔ نہیں، ابھی ایمن کو پوری حقیقت کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن وہ پہلے جیسی سادہ بھی نہیں رہی۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگی، ورنہ سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کیا کہا گیا مجھے سنائی نہیں دیا، مگر حریم فوراً بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی ایسا کروں گی کہ حمزہ بھائی خود ایمن پر شک کرنے لگے۔ یہ سنتے ہی میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب میرے پاس صرف شک نہیں بلکہ واضح اشارہ تھا کہ وہ واقعی ہمارے رشتے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو سامنے ندا کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بھابی آپ یہاں چھپ کر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور آہستہ سے کہا، شور مت کرو۔ ندا نے بھی حیرانی سے حریم کی طرف دیکھا، مگر اس وقت تک حریم فون بند کر چکی تھی اور ایسے صوفے پر بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ندا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے پہلی بار کسی کو ساری بات بتائی۔ نامعلوم پیغامات، تصویر، پاک والی خاتون اور رات کی فون کال، سب کچھ۔ ندا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، بھابی اب آپ اکیلی نہیں ہیں، اگر واقعی کوئی ہمارے گھر کو توڑنا چاہتا ہے تو پہلے اسے مجھ سے گزرنا ہوگا، لیکن ایک وعدہ کریں، جب تک ہمارے پاس پکا ثبوت نہ ہو بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ شام ہونے سے کچھ پہلے حمزہ واپس آئے، مگر آج ان کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی میری طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے گئے تو دیکھا وہ میز پر ایک تصویر رکھے خاموش کھڑے ہیں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی میری سانس رک گئی۔ وہ تصویر میری تھی اور تصویر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سٹی پارک میں کسی نامعلوم مرد سے مل رہی ہوں۔ میں حیرت سے تصویر دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ مرد دراصل وہی عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ کھڑا سیکیورٹی گارڈ تھا جو اس دن پارک میں موجود تھا، مگر تصویر کو اس زاویے میں لیا گیا تھا کہ حقیقت بالکل بدل گئی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں صرف ایک سوال کیا، ایمن یہ سب کیا ہے؟ اور مجھے محسوس ہوا کہ سازش کرنے والے نے آخرکار وہ وار کر دیا تھا جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے تصویر پھسل کر فرش پر گر گئی۔ میں چند لمحے صرف حمزہ کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ شاید وہ تصویر پر یقین کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر حالات انہیں مجبور کر رہے تھے کہ مجھ سے جواب مانگے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ اللہ کی قسم یہ تصویر ادھوری سچائی ہے۔ میں اس آدمی سے ملنے نہیں گئی تھی۔ مجھے کسی نامعلوم شخص نے بے پیغام بھیجا تھا کہ اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہو تو سٹی پارک آؤ، وہاں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ تصویر دی اور کہا کہ ہمارے گھر کے بہت قریب کوئی ہمارا دشمن ہے۔ میں اسی حقیقت کو جاننے گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور وہ تمام پیغامات انہیں دکھا دیے جو کئی دنوں سے مجھے مختلف نمبروں سے آ رہے تھے۔ حمزہ خاموشی سے سب پڑھتے رہے۔ ان کے چہرے پر حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔
انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تم نے یہ سب مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پر مزید بوجھ ڈالوں۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنی جیب سے وہی سفید لفافہ نکالا جو چند دن پہلے کسی نے ہمارے دروازے کے باہر چھوڑا تھا۔ انہوں نے وہ میرے سامنے کھول دیا، اس کے اندر بھی میری ہی ایک تصویر تھی، مگر وہ تصویر ہمارے محلے کی تھی جہاں میں سبزی لینے گئی تھی۔ تصویر کو اس زاویے میں لیا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ چھپ کر بات کر رہے ہوں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دکاندار مجھے باقی پیسے واپس دے رہا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو وہی تمہیں سب سے زیادہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی یہی لفافہ مل رہے تھے، مگر ان میں تمہارے بارے میں ایسی ہی تصویریں تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تم پر یقین کھونا نہیں چاہا، لیکن ہر دوسرے دن نئی تصویر آ جاتی تھی۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ہم دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور اپنے اپنے راز بیان کر رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ ہم ڈر گئے تھے، بلکہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی پریشانی میں شریک نہیں کیا۔ اگر ہم پہلے ہی دن بیٹھ کر بات کر لیتے تو شاید کسی کو ہمارے درمیان دیوار کھڑی کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ حمزہ نے پہلی بار آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولے، ایمن، وعدہ کرو آج کے بعد کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ میں نے فوراً سر ہلا لیا، میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ندا اندر آئی۔ اس نے ہمیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے ہمارے قریب آ گئی اور آہستہ سے بولی، بھائی، میرے پاس ایک بہت ضروری بات ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے حریم کو کسی نامعلوم آدمی سے ملتے دیکھا ہے۔ وہ گھر سے بازار جانے کا بہانہ بنا کر نکلی تھی، مگر سیدھی ایک کافی شاپ گئی۔ میں نے دور سے ان کی کچھ تصویریں بھی لے لی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ اسکرین پر حریم ایک ہی شخص کے ساتھ بار بار نظر آ رہی تھی۔ کبھی وہ اسے کچھ کاغذات دے رہی تھی، کبھی وہ آدمی اسے لفافہ پکڑا رہا تھا، اور ایک تصویر میں وہ دونوں ہمارے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ حمزہ کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی چمک ابھری۔ انہوں نے موبائل مضبوطی سے ہاتھ میں لیے اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، اب کھیل ختم ہوگا، اب ہم ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے بلکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اس رات کئی دنوں بعد مجھے یہ ایسا محسوس ہوا جیسا میں اکیلی نہیں ہوں۔ پہلی بار حمزہ اور میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر دل کی ہر بات کر چکے تھے۔ ہمارے درمیان جو خاموش دیوار کھڑی ہو گئی تھی اس میں پہلی ڈراو پڑ چکی تھی، مگر اب صرف ہمارا رشتہ بچانا کافی نہیں تھا، ہمیں یہ بھی جاننا تھا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو اتنی محنت سے ہمارے گھر کو بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حمزہ نے ندا کے موبائل میں موجود تمام تصویریں اپنے فون میں منتقل کی اور بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ اچانک انہوں نے ایک تصویر کو زوم کیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ ان کے چہرے کی تاثرات بدل گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایمن، ان تصویروں میں ایک چیز ہر بار ایک جیسی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہی سیاہ رنگ کی گاڑی ہر تصویر کے پس منظر میں کھڑی تھی، کبھی کافی شاپ کے باہر، کبھی پارک کے قریب، کبھی ہمارے محلے کے کونے پر۔ حمزہ دھیرے سے بولے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کوئی کئی دنوں سے ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگلے دن حمزہ معمول کے مطابق دفتر جانے کے لیے نکلے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دفتر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے ندا کو پہلے ہی سارا منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ ندا نے جان بوجھ کر حریم کے سامنے کہا، امی، میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ جا رہی ہوں، شام تک آؤں گی۔ حریم نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر جیسے ہی ندا گھر سے نکلی، حریم بھی چند منٹ بعد یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ اسے ایک ضروری دوا لانی ہے۔ دوسری طرف ندا پہلے ہی قریب کی ایک بیکری میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ حمزہ اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کیے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہی سیاہ گاڑی آ کر رکی جسے ہم تصویروں میں دیکھ چکے تھے۔ ایک لمبا سا آدمی گاڑی سے اترا، ادھر ادھر دیکھا
اور پھر حریم اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کافی دیر تک سنجیدگی سے بات کرتے رہے۔ آخر میں اس آدمی نے ایک موٹا سا لفافہ حریم کے ہاتھ میں دیا۔ حمزہ نے دور ہی سے موبائل میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ ادھر میں گھر پر امی جان کے ساتھ تھی، مگر نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا تھا۔ بار بار دعا کر رہی تھی کہ اللہ خیر کرے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حریم کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر آج اس کے ہاتھ میں وہی بھورا لفافہ تھا جو اس نے شاید چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر فوراً بولی، بھابی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سر میں بہت درد ہے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، مگر میری نظریں اس لفافے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شام کو حمزہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے موبائل میرے سامنے رکھا۔ ویڈیو چلتے ہی میری سانس رک گئی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ حریم ایک نامعلوم آدمی سے لفافہ لے رہی ہے اور پھر دونوں ہمارے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بات کر رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ اب تو سب کچھ صاف ہے، میں نے بے اختیار کہا، مگر حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایمن، ابھی نہیں، یہ صرف ثبوت ہے کہ حریم کسی سے ملی تھی۔ یہ ثبوت نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اگر ہم نے ابھی جلدی کی تو وہ سب کچھ جھٹلا دے گی۔ ہمیں اس کے اصل مقصد تک پہنچنا ہوگا۔ ہم دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ندا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بامشکل بول پائی، بھائی بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ حمزہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ ندا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ حریم کے کمرے میں جو لفافہ تھا وہ اب وہاں نہیں ہے، اور ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ امی جان اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک لفافہ ہے اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایمن ایسا کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ دشمن نے اس کی بات صرف ہمارے رشتے پر نہیں بلکہ پورے خاندان کے اعتماد پر حملہ کر دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی امی جان کے کمرے میں پہنچی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ امی جان بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند تصویریں اور کچھ کاغذات تھے۔ وہ بار بار انہیں دیکھتی، پھر میری طرف دیکھتی اور دوبارہ نظریں جھکا لیتی۔ میں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی جان، آخر بات کیا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے وہ تصویریں میری طرف بڑھا دی۔ میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تصویروں میں مجھے یہ کیسے انداز میں دکھایا گیا تھا جیسے میں کسی نامعلوم شخص سے خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہوں۔ ہر تصویر مختلف جگہ کی تھی، مگر انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے والا آسانی سے دھوکہ کھا جائے۔ یہ کاغذ پر لکھا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے سے پہلے حقیقت جان لیجیے۔ امی جان نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی ان تصویروں پر یقین نہیں کرتا، لیکن جو شخص یہ سب بھیج رہا ہے وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، اس لیے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیا اور روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم امی جان، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ یہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ حمزہ بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے خاموشی سے وہ تصویریں دیکھی، پھر امی جان کے پاس بیٹھ کر بولے، امی اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو ان تصویروں کو یہی ختم کر دیں، کیونکہ میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار سب کے سامنے میرا ساتھ دیا تھا۔ امی جان نے بھی گہرا سانس لیا، تصویریں اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دی اور بولی، جس گھر میں اعتماد زندہ ہو وہاں جھوٹ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ دروازے کے باہر کھڑی حریم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے امید تھی کہ آج گھر میں ایک بڑا طوفان اٹھے گا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حمزہ نے میری بات پر یقین کر لیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسی رات ندا نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس نے حریم کے کمرے میں چپکے سے دیکھا تھا۔ حریم کسی سے فون پر بہت غصے میں کہہ رہی تھی
یہ لوگ ایک دوسرے پر شک کیوں نہیں کر رہے؟ ہر بار کوئی نہ کوئی بات خراب ہو جاتی ہے۔ اب آخری قدم اٹھانا پڑے گا ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے شاید اسے کوئی ہدایت دی گئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے صرف ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے، کل کے بعد یہ لوگ کبھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ رات کے آخری پہر حمزہ نے مجھے پہلی بار اپنے پاس بٹھایا اور بہت سکون سے کہا، ایمن، اب ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کل ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، ہم ایسے ہی ظاہر کریں گے جیسے ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے خلاف کھیل کھیل رہا ہے وہ خود اپنی جال میں پھنس جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرے دل میں خوف سے زیادہ ہمت تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ دشمن بھی اپنا آخری وار کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اگلی صبح فجر کے بعد گھر کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن ہر شخص کے دل میں الگ جنگ چل رہی تھی۔ اچانک حریم چیختی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میرا سارا زیور، میرے سارے پیسے کوئی میرے کمرے سے چرا کر لے گئے۔ اس کی چیخ سن کر پورا گھر جمع ہو گیا۔ امی جان حیران تھی، ندا پریشان تھی اور میں خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حریم نے آہستہ آہستہ اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور روتے ہوئے بولی، کل رات میرے کمرے کے باہر صرف ایمن بھابھی کو دیکھا تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے پورا گھر خاموش ہو گیا اور مجھے فوراً سمجھ آ گیا یہی وہ آخری قدم تھا جس کا ذکر حریم نے رات فون پر کیا تھا۔ حریم کے منہ سے اپنا نام سن کر چند لمحوں کے لیے پورا گھر جیسے ساکت ہو گیا۔ امی جان نے فوراً سخت لہجے میں کہا، حریم، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ کسی پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑتا ہے۔ لیکن حریم مسلسل روئی جا رہی تھی۔ امی خالہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے ایمن بھابھی کو میرے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔